بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، کینٹیب پبلشر کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ بچوں، اردو کی کتاب سمجھنے کے لیے اور لیکچر کو اچھی طرح سے ذہن نشین کرنے کے لیے جو کتابیں آپ کے پاس ہونی چاہیے ان میں اردو کی کتاب، اس کے ساتھ آپ کے پاس اگر ریسورس پیک ہے جو کہ آپ ہماری ویب سائٹ سے فری میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں تو آپ کو کتاب سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی، اور اس کے ساتھ سمر پیک بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے تاکہ کتاب کے مشق کے سوالات کے ساتھ ساتھ ہم مزید سوالات بھی سیکھ سکیں۔ چلتے ہیں اپنے پہلے سبق کی طرف، جس کا پہلا حصہ کیا ہے؟ قواعد۔ یعنی آج ہم قواعد، اردو کے قواعد کے بارے میں کچھ پڑھیں گے اور ایک نئی چیز سیکھیں گے۔ آج کے SLOs کو دیکھتے ہیں، یعنی حاصلات تعلم کو، وہ کون سے ہیں؟ تو آج ہمارا ایک ہی SLO ہے جس کو ہم پڑھیں گے، اور وہ کیا ہے؟ تجنیس معنوی میں امتیاز کر سکیں۔ یعنی ہم تجنیس معنوی کو پڑھیں گے، سیکھیں گے، اور کسی بھی عبارت میں اس کی پہچان یا اس کا امتیاز کرنا بھی سیکھیں گے۔ تو چلے اپنی کتاب کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم سیکھیں گے کہ تجنیس معنوی کسے کہتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کو امتیاز یا اس کی پہچان یا اس کو الگ کرنا سیکھیں گے۔ تو یاد رکھیں کہ جب کسی جملے میں دو یا دو سے زیادہ الفاظ اس طرح کے استعمال ہوں کہ لکھنے میں ان کی شکل، بولنے، پڑھنے اور سننے میں ان کی آواز ایک جیسی ہو۔ کیا مطلب؟ ان کی شکل بھی ایک جیسی ہو اور ان کی آواز بھی ایک جیسی ہو، لیکن اس کے باوجود ان دونوں کے معنی کیا ہوں؟ مختلف ہوں، تو اس کو کہتے ہیں تجنیس معنوی۔ کیا کہتے ہیں؟ تجنیس معنوی۔ تو ہم نے کیا سیکھا کہ لکھنے میں ان کی شکل یعنی ان کی املا بھی ایک جیسی ہے، اور ان کی آواز بھی سننے اور بولنے اور پڑھنے میں ایک جیسی ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ مختلف۔ تو اس کو کہتے ہیں تجنیس معنوی۔ اس کی مثالوں کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی مثال ہے دارا۔ کیا ہے؟ دارا۔ اب دارا کی دیکھیں شکل بھی ایک جیسی ہے، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں، اور یہ بولنے میں بھی کیا ہے؟ ایک جیسے ہیں۔ تو اب لیکن ان دونوں کا مطلب اور مقصد کیا ہے؟ الگ الگ ہے۔ کیوں؟ کہ اس دارا کا مطلب ہے بادشاہ یا سلطان یا مالک، اور اس دارا کا مطلب ہے بیٹھک یا لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ۔ دوسری مثال دیکھیں، وہ ہے حال۔ کیا ہے؟ حال۔ اب یہ بھی حال ہے اور یہ بھی کیا ہے؟ حال۔ ان کے لکھنے میں، پڑھنے میں، بولنے میں اور سننے میں کوئی فرق نہیں، لیکن اس کے باوجود اس کے معنی الگ الگ ہیں۔ کہ پہلے حال کا معنی ہے موجودہ زمانہ، جیسے کہ آپ نے پڑھا تھا کہ زمانے کتنے ہیں؟ 3 ہیں، ماضی یعنی گزرا ہوا زمانہ، حال یعنی موجودہ زمانہ، اور مستقبل یعنی آنے والا زمانہ۔ جبکہ دوسرے حال کا مطلب ہے حالت یا کیفیت۔ جیسے ہم پوچھتے ہیں آپ کا کیا حال ہے، تو یہاں پر حال سے زمانہ مراد نہیں ہوتا بلکہ حالت اور کیفیت مراد ہوتی ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں تجنیس معنوی، کہ کسی ایک جملے میں دو ایک جیسے الفاظ جن کی شکل اور جن کی آواز ایک جیسی ہو لیکن اس کے باوجود ان کے معنی مختلف ہوں، اس کو کہتے ہیں تجنیس معنوی۔ اب چلتے ہیں اور اس کو ہم سوالات کے ذریعے پہچان کرتے ہیں کہ آپ نے تجنیس معنوی کو کتنا سیکھا۔ تو چلتے ہیں پہلے سوال کی طرف۔ پہلا سوال کیا ہے؟ لفظ حامی کا معنی حمایت کرنے والا۔ جیسے کوئی کہتا ہے میں آپ کا حامی ہوں، تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حمایت کرنے والا ہوں۔ تو اسی طرح حامی لفظ کا دوسرا معنی کیا ہے؟ آپ کو 4 جوابات دیے گئے ہیں اور آپ نے ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہے، اور اس درست جواب کے دائرے کو آپ نے کالے یا نیلے پین سے اپنی کتاب میں بھر دینا ہے۔ اب 4 آپ کو جوابات کون سے دیے ہیں؟ بہت گرم، اقرار، حاجت مند یا خوشخبری سنانا۔ جی، حامی کا مطلب ہے بہت گرم۔ تو آپ اس کے خانے کو، اس گول دائرے کو آپ نیلے یا کالے پین سے اس طرح بھر دیں گے۔
اگلا سوال کیا ہے؟ چیتا ایک جنگلی درندے کا نام ہے جبکہ چیتا ڈیش کو بھی کہتے ہیں. آپ کو اسی طرح 4 آپشن دیے: گول، مصوری، مردہ یا بال. جی کسے کہتے ہیں؟ مصوری کو. سوال نمبر 3، لفظ مالٹا 2 الگ الگ معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ایک مالٹا کھانے والا پھل ہے جبکہ دوسرا کسی شکل کا نام ہے، زیر زمین تہ، ملک کا نام یا کپڑے کی قسم ہے. جی دوسرا مالٹا کسے کہتے ہیں؟ آپ نے سنا ہوگا اس کا نام. جی ہاں، مالٹا ایک ملک کا نام ہے. اگلا سوال، مختلف معنی رکھنے والے ہم شکل الفاظ کے درست استعمال کی مثال ہے. اب یہاں پر آپ کو 4 جملے دیے ہیں، آپ نے اس میں سے تجنیس معنوی کی درست مثال کو منتخب کرنا ہے. چلے دیکھتے ہیں وہ 4 جملے کون سے ہیں. پہلا جملہ ہے وہ گرتے گرتے بچا. دوسرا جملہ ہے وہ کھاتے کھاتے تھک گئے. تیسرا جملہ ہے تم بہت کھوئے کھوئے ہو. اور آخری جملہ ہے وہ بے بہا پانی بہا رہا ہے. جی آپ کو تو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس میں سے درست جواب وہ آخری جملہ ہے. کیوں کہ یہاں پر بہا 2 مرتبہ آیا ہے اور دونوں مرتبہ اس کا معنی مختلف ہے. آخری سوال کی جانب چلتے ہیں. آخری سوال ہے ساز کے بجنے کی آواز یا عمل کے لیے لفظ باج بولا جاتا ہے. یہی لفظ یعنی باج، یہی لفظ دوسرے کس معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ جی خراج یا ٹیکس، باجا، آواز یا گونج. یہ ہے اس کا درست جواب. خراج یا ٹیکس کے لیے لفظ باج استعمال ہوتا ہے. تو پیارے بچوں، آپ نے دیکھا کہ تجنیس معنوی کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف سیکھی اور ان سوالات کے ذریعے ہم نے تجنیس معنوی کی پہچان بھی کر لی ہے. اب آپ کو کچھ گھر کا کام دیتے ہیں اور یہ گھر کا کام آپ نے ضرور کرنا ہے. اور وہ سوال کیا ہے؟ آپ اس طرف دیکھیں، آپ کو نظر آ رہا ہے سوال نمبر 1 اور اس کے تحت 5 سوالات آپ سے پوچھے گئے ہیں. تجنیس معنوی کی تعریف اور پہچان کا جو طریقہ میں نے آپ کو سکھایا ہے، اسی طرح آپ نے ان سوالات کو آپ نے حل کرنا ہے. اور آپ نے اگلے سبق سے پہلے یہ کام ضرور کرنا ہے. اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.